آج پڑھیں گے صفحہ نمبر 8۔ پیراگراف کا عنوان ہے لطف طبع۔ ایک شخص آئے، اس نے کہا کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، حضور نے فرمایا شہد پلاؤ۔ دوسری دفعہ آئے، اب یہاں سے ذکر ہے سہ 12 آئے، تیسری دفعہ پھر وہی جواب ملا۔ چوتھی بار آئے تو فرمایا خدا سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے، لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا کر شہد پلاؤ۔ اب کی بار پلایا تو شفا ہو گئی۔ معدے میں فاسد مادہ کثرت سے موجود تھا، جب پورا تنقیح ہو گیا تو گرانی جاتی رہی۔ لطف طبع کے نیچے یہ آخری پیراگراف، اور یہاں پر صفحہ نمبر 8 میں پہلا پیراگراف ہے۔ تیسری دفعہ آئے وہ شخص، پھر وہی جواب ملا کہ شہد پلاؤ حضور کی طرف سے۔ چوتھی بار آئے تو فرمایا خدا سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے، لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا کر شہد پلاؤ، یہ ٹھیک ہوگا۔ اب کی بار پلایا تو شفا ہو گئی۔ معدے میں فاسد مادہ کثرت سے موجود تھا، جس نے پیٹ کو خراب کر دیا تھا۔ جب تنقیح ہو گیا، پورا نکل گیا تو گرانی جاتی رہی، پیٹ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عنوان نمبر 7 ہے اولاد سے محبت۔ اب اولاد کے بارے میں جو واقعات ہے صفحہ نمبر 8 پر وہ ہم بیان کریں گے۔ اولاد سے نہایت محبت تھی۔ معمول تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے، اور سفر سے واپس آتے تو جو شخص سب سے پہلے باریاب خدمت ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہوتی۔ ایک دفعہ کسی غزوے میں گئے، اسی اثناء میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دونوں صاحبزادوں یعنی حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے چاندی کے کنگن بنوائے اور دروازے پر پردے لٹکائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو خلاف معمول حضرت فاطمہ کے گھر نہیں گئے۔ وہ سمجھ گئی، فوراً پردوں کو چاک کر ڈالا اور صاحبزادوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے۔ صاحبزادے روتے ہوئے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن لے کر بازار میں بیچ دیے اور فرمایا کہ ان کے بدلے ہاتھی دانت کے کنگن لا دو۔ اولاد سے محبت کے نیچے یہ پیراگراف نمبر 2 ہے، صفحہ 8، اس صفحے کا پیراگراف نمبر 2۔ اولاد سے بھی محبت تھی۔ جب سفر پر جاتے تو حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، جب سفر سے آتے تو حضرت فاطمہ کے پاس جاتے۔ ایک دفعہ گئے تھے کسی غزوے میں، اسی دوران آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے چاندنی کی چوڑیاں یا کنگن بنوائے اور دروازے پر پردہ بھی لٹکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ان کے گھر نہیں گئے۔ وہ باپ کی طبیعت کو سمجھتی تھی، فوراً سمجھ گئے، پردوں کو چاک کر ڈالا اور صاحبزادوں کے ہاتھ سے، بچوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے۔ صاحبزادے روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن لے کر بازار میں بیچ دیے اور فرمایا کہ ان کے بدلے ہاتھی دانت کے کنگن لا دو، یعنی چاندی کے بجائے ہاتھی دانت کے کنگن بہتر ہے۔ یہ اولاد سے محبت تھی۔ پیراگراف نمبر 3 ہے اولاد سے محبت، صفحہ 8۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو چومتے اور اپنی نشستگاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے۔ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بے انتہا محبت تھی، فرماتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے کہ میرے بچوں کو لانا۔ وہ صاحبزادوں کو لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے اور سینے سے لپٹاتے۔ ایک دفعہ مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے، اتفاق سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ کپڑے پہنے ہوئے آئے۔ کم سینی کی وجہ سے ہر قدم پر لڑکھڑاتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضبط نہ کر سکے، ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بیٹھا لیا، پھر فرمایا خدا نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔
تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ فرمایا کرتے تھے حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں، خدا اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ امام حسن یا امام حسین دوش مبارک پر سوار تھے۔ یہ پیراگراف نمبر 3 صفحہ نمبر 8۔ اولاد سے محبت عنوان کے نیچے حضرت فاطمہ سے محبت تھی۔ جب آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، پیشانی کو چومتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ حسنین سے بھی بے انتہا محبت تھی۔ ان کو گلدستے کہتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو کہتے میرے بچوں کو لانا۔ یہ تو اصل میں نواسے تھے، لیکن بچے کہتے تھے محبت کی وجہ سے، چومتے تھے ان کو، سینے سے لپٹاتے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ خطبہ فرما رہے تھے مسجد میں، حسین درمیان میں آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑکھڑاتے تھے، گرنے کے قریب تھے، ایک ایک قدم لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضبط نہ کر سکے، برداشت نہ کر سکے، ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا ممبر پہ، اور فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ یہ اولاد سے محبت تھی۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے کہ میں اس کا ہوں اور خدا اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ امام حسن یا امام حسین دوش مبارک پر سوار تھے، کندھے پر ان کو سوار کیا تھا اور کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں کسی نے دیکھا تو حسین سے کہا کیا سواری ہاتھ آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سوار بھی کیسا ہے؟ تو یہ اولاد سے محبت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو بیٹوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ یہ تھا صفحہ نمبر 8۔ تو چلو مشکل الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ شفا، صحت یاب ہونا، فاسد مادہ، جراثیم، تنکی، نکل جانا، گرانی، بیماری، بارآب خدمت، خدمت میں حاضر ہونا، کنگن، چوڑیاں یا اس قسم کے کڑے، چاک کر ڈالنا، چیرنا، ختم کر دینا، ہاتھی دانت، ہڈی کے، پیراگراف نمبر 3 میں ضبط، برداشت، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ یہ صفحہ نمبر 8، عنوان نمبر 7، اولاد سے محبت کے نیچے، پیراگراف نمبر 1، 2۔